اماں، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے اپنی گود میں کھلایا، آج میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عرش کئی سال بعد پاکستان آیا تھا، مگر اپنی ماں کی بات سن کر وہ حیرت سے بولا تھا، جس پر اس کی والدہ نے مکمل بھرے ہوئے لہجے میں کہا، عرش، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے اور تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اماں، میں اس لڑکی سے کیسے نکاح کر لوں؟ مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، کم از کم میری اور اس کی عمر کا تو خیال کریں۔ وہ کہاں 18 سال کی اور کہاں میں 28 سال کا۔ یہ رشتہ کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا۔ اس سے پہلے کہ عرش کی والدہ کچھ کہتی، اچانک ایک معصوم سی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، عرش لالا، آپ کب آئے؟ آواز سن کر عرش پلٹا تو مہرو سامنے کھڑی تھی۔ عرش کے چہرے کی جانب دیکھتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر پرجوش انداز میں بولی تھی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ اب آپ میرے ساتھ کھیلیں گے اور ہمیں بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے اپنے ساتھ باہر گھمانے بھی لے کر جائیں گے؟ عرش مہرو کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت میں مبتلا تھا۔ کچھ سال پہلے مہرو بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، ہر وقت مٹی میں لت پت، دو پونیاں کیے شرارتیں کرتی پھرتی تھی۔ مگر اب کی مہرو پہلے والی مہرو سے بہت الگ تھی۔ وہ خوبصورت اور حسین لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا سراپا دلکش تھا، لمبے سیاہ آبشار جیسے ریشمی بال اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ایک پل کو تو عرش اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ اچانک ہی عرش کی والدہ کی آواز گونجی، نکاح کرنے کی کیا وجہ ہے عرش؟ مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتا دو تو میں تمہارا نکاح مہرو سے ہرگز نہیں کروں گی۔ مہرو اپنا نام سن کر عرش کی والدہ کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ عرش سے اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ اماں، وہ چھوٹی ہے، بس ایک یہی وجہ ہے نکاح نہ کرنے کی، عرش نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کی والدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں 14 سال کی تھی جب تمہارے باپ سے میرا نکاح ہوا تھا اور 18 سال کسی بچے کی عمر نہیں ہوتی۔ تیار ہے نا؟ جمعے والے دن تم دونوں کا نکاح ہے۔ یہ کہہ کر اس کی والدہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مہرو بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی تھی، اور عرش کی نظروں کے سامنے صرف مہرو کا حسین و جمیل سراپا چھایا ہوا تھا۔ نکاح کا ماحول بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ کمرے میں نرم سنہری روشنی پھیل رہی تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اور دیواروں پر لگے سفید اور گلابی پھول ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ مہرو سرخ جوڑے میں ملبوس تھوڑی شرمندہ سی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی سجی ہوئی تھی، ماتھے پر جھومر اور ناک میں چھوٹا سا نازک نتھ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنے بچپن کے عرش لالا کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ نکاح خواہ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، اپنا نام بتائیے۔ مہرو نے جھکی نظروں کے ساتھ دھیمی آواز میں جواب دیا، مہرو بنت جمیل۔ آپ کو عرش بن کفیل سے نکاح قبول ہے؟ حق مہر 15 لاکھ روپے اور 1 تولہ سونا مقرر کیا گیا ہے۔ مہرو کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے آپس میں پھنسا لیا۔ کمرے میں موجود سب عورتیں خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ مہرو نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بہت دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا، آپ کو عرش بن کفیل سے نکاح قبول ہے؟ مہرو نے اس بار ذرا واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہونے پر اس کے گال سرخ ہو گئے تھے اور اس نے نظریں مزید جھکا لی تھیں، قبول ہے۔ ادھر مردوں والے حصے میں عرش آف وائٹ شیروانی میں ملبوس خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ نکاح خواہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا نام عرش بن کفیل، آپ کو مہرو بنت جمیل سے نکاح قبول ہے؟ عرش نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی۔ اسے وہی چھوٹی سی مہرو یاد آ رہی تھی جو ہر وقت اس کے پیچھے گھوما کرتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور ضد کیا کرتی تھی کہ وہ اسے باہر لے جائے، مگر آج وہی مہرو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ عرش نے گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہونے پر اس نے نسبتاً مضبوط لہجے میں جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے، اور تیسری بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ سب سے پہلے مہرو نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کیے، پھر عرش نے خاموشی سے اپنا نام لکھا۔ نکاح خواہ نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ آگے کر دیا۔ اسی لمحے کمرے میں موجود عورتوں نے خوشی سے زور زور سے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ مبارک ہو، اللہ نصیب اچھے کرے، ماشاء اللہ، کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔
پھولوں کی پتیاں ان دونوں پر برسائی جانے لگیں جبکہ بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عرش کو مہرو کے کمرے میں بھیجا گیا۔ مہرو بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ عرش آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر عرش نے دھیرے سے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں وہی عرش لالا ہوں۔ مہرو نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ عرش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب تو مجھے عرش لالا نہیں شوہر کہہ سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی مہرو کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے تھے، جبکہ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سفید اور سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جبکہ کھڑکی کے قریب لگے پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ مہرو بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ عرش چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں بیٹھی مہرو آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ مہرو نے ہلکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور فوراً دوبارہ نظر جھکا لی۔ میں نہیں ڈر رہی۔ عرش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا پھر یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے مہرو کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مہرو کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا تھا۔ عرش نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو غور سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تم پر یہ سرخ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مہرو کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر عرش نے آہستہ سے اس کے چہرے کے سامنے آئی ہوئی لٹ کان کے پیچھے کی۔ تم واقعی بہت بدل گئی ہو مہرو۔ مہرو نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ عرش کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ لیکن ایک چیز آج بھی ویسی ہی ہے۔ کیا؟ مہرو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہارا مجھے دیکھ کر گھبرا جانا۔ مہرو بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی سن کر عرش بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے مہرو کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب تم صرف میری ہو، صرف میری۔ مہرو نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جبکہ کمرے میں پھیلی خاموشی اب بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد عرش بن کفیل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے اٹھا کر کھڑکی کے قریب لے آیا۔ باہر رات کافی حسین تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یاد ہے؟ عرش نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم بچپن میں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ مہرو ہلکا سا مسکرائی۔ اور آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے تھے کیونکہ تم بہت تنگ کرتی تھی۔ اب بھی کرتی ہوں۔ عرش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر جھکایا۔ اب تو تمہیں کچھ بھی کہنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ مہرو کی سانس ایک لمحے کو اٹک گئی تھی۔ عرش نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے لگتا تھا تم ہمیشہ وہی چھوٹی سی شرارتی بچی رہو گی، مگر آج تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے وقت بہت آگے نکل آیا ہے۔ مہرو نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو میرا یہ نکاح برا لگا؟ یہ سنتے ہی عرش چند لمحے خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ شروع میں لگا تھا کیونکہ تم میرے لیے ہمیشہ بچی تھی، مگر اب، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب شاید میں خود کو تم سے دور رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہرو کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسی لمحے عرش نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ مہرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ہے۔ مہرو نے باکس کھولا تو اس میں خوبصورت سا نازک بریسلیٹ رکھا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے دبئی سے لایا تھا۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ مہرو کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی تھی۔ عرش نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنایا۔ اب یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، بالکل میری طرح۔ مہرو نے بے اختیار مسکرا کر پہلی بار خود سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، جبکہ عرش نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب مہرو نیچے ناشتے کے لیے آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ عرش بن کفیل پہلے ہی ٹیبل پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہرو پر پڑی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مہرو فوراً نظر جھکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دروازے سے ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی اور کافی ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ لڑکی خوشی سے بولتی ہوئی سیدھا عرش کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان آ گئی ہو۔ مہرو نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ عرش نے سکون سے جواب دیا، بس اچانک آنا ہوا اور اچانک شادی بھی کر لی۔ لڑکی نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہرو کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری بیوی؟
लड़की महरू के करीब आई। हाय, मैं माहम हूँ, अर्श की बहुत पुरानी दोस्त। दोस्त? महरू के दिल में अजीब सा खटका हुआ था। माहम पूरे नाश्ते के दौरान बार बार अर्श से बातें करती रही। कभी उसके साथ पुरानी यादें शेयर करती, कभी हंसती, और सबसे ज़्यादा महरू को ये बात बुरी लग रही थी कि अर्श भी उसे मना नहीं कर रहा था। नाश्ता ख़त्म होते ही महरू खामोशी से वहाँ से उठकर ऊपर चली गई। कमरे में आते ही उसने गुस्से से अपना दुपट्टा बेड पर फेंका। दोस्त, वो खुद से बड़बड़ाई, बहुत पुरानी दोस्त। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अर्श अंदर आया। तुम यहाँ आ गई? महरू ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। जी, क्यों? मैं नीचे रहती ताकि आप दोनों आराम से अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते। अर्श एक लम्हे को उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। क्या मतलब? मतलब तुम जल रही हो? महरू फ़ौरन तेज़ लहजे में बोली। मैं क्यों जलूँगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्श उसके करीब आया। जी सच? फिर ये इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? महरू ने फ़ौरन नज़र चुरा ली। क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद नहीं। अर्श ने हल्का सा झुक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ दोस्त है? महरू ने फ़ौरन जवाब दिया। तो फिर उसे इतना आपके करीब आने की ज़रूरत नहीं थी। अर्श अब बमुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। महरू, तुम वाकई जल रही हो। महरू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। और अगर जल रही हूँ तो? ये सुनते ही अर्श के चेहरे पर अजीब सी नरमी आ गई। उसने आहिस्ता से महरू का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। तो मुझे अच्छा लग रहा है। महरू की सांस एक लम्हे को रुक गई थी। अर्श ने उसके कान के करीब झुकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उसका मतलब है तुम्हें मेरी परवाह है। महरू ने नज़रें झुका ली थी, जबकि उसका दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। अर्श ने उसका हाथ अपने हाथ में लिए रखा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? महरू ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे गुस्सा नहीं आया। अच्छा। अर्श हल्का सा मुस्कुराया। फिर आंखों में ये सब क्या है? महरू ने फ़ौरन नज़र दूसरी तरफ मोड़ ली। अर्श ने उसके करीब होते हुए उसके चेहरे के सामने आई हुई लट कान के पीछे की। तुम्हें पता है, जब तुम गुस्सा होती हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। महरू ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे हक है। महरू के गाल फ़ौरन सुर्ख हो गए थे। अर्श ने आहिस्ता से उसकी थोड़ी अपनी उंगलियों में पकड़ी। वैसे एक बात बताऊं? क्या? मुझे तुम्हारा मेरे लिए जलना अच्छा लगा। महरू ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। मैं नहीं जल रही। अर्श हंस दिया। ठीक है, नहीं जल रही थी। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहा और उसकी आंखों में देखता रहा। लेकिन तुम एक बात याद रखना महरू, क्या? मेरे करीब आने का हक सिर्फ तुम्हें है। महरू ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। अर्श का दिल अजीब सा हुआ था। वो आहिस्ता से उसके और करीब आया। महरू की सांसें बेतरतीब होने लगी थी। अर्श ने उसके माथे पर अपने लब रखे, फिर उसके हाथ पर हल्का सा बोसा दिया। अब खुश? महरू ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था, जबकि अर्श ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अगले चंद दिनों तक माहम का घर में आना जाना बढ़ गया था। वो कभी अर्श के लिए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी ले आती, कभी उसके साथ लॉन में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखने लग जाती और खामोशी से दूर खड़ी सब देखती रहती। एक दिन दोपहर को महरू किचन से पानी लेने आई तो उसने देखा कि माहम सोफ़े पर अर्श के बिल्कुल करीब बैठी हंस रही थी। याद है अर्श, यूनिवर्सिटी में सब हमें कपल समझते थे। माहम हंसते हुए बोली थी, जबकि अर्श भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था। यह सुनकर महरू के कदम वहीं रुक गए थे। इसका दिल अजीब सा हुआ था। उसने खामोशी से पानी का गिलास रखा और वापस ऊपर चली गई। शाम तक उसने अर्श से ठीक से बात भी नहीं की थी। रात को जब अर्श बिन कफील कमरे में आया तो महरू खिड़की के पास खड़ी थी। अब क्या हुआ? महरू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ नहीं। अर्श उसके करीब आया। फिर यह खामोशी क्यों है? महरू ने एकदम उसकी तरफ देखा। आपको तो बहुत मज़ा आता है ना माहम के साथ? अर्श एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर शुरू हो गई? मैं शुरू नहीं हुई, महरू फ़ौरन बोली। वो हर वक्त आपके आसपास क्यों रहती हैं? कभी कॉफ़ी, कभी तस्वीरें, कभी हंसी मजाक, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। अर्श ने उसके गुस्से भरे चेहरे को गौर से देखा। तुम्हें बुरा लगता है? हाँ लगता है, महरू बेख्तियार बोल गई, क्योंकि वो हर वक्त आपके करीब रहती है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर अर्श आहिस्ता से उसके करीब आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए।
تمہیں ایک بات بتاؤں؟ مہرو نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ماہم جتنی بھی قریب آ جائے میرے دل کے قریب صرف تم ہو۔ مہرو کی آنکھیں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر جم گئی۔ عرش نے اس کے ماتھے سے بکھری لٹ ہٹائی۔ اور اگر تمہیں اس کا میرے قریب آنا پسند نہیں تو وہ میرے قریب نہیں آئے گی، سچ؟ مہرو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عرش ہلکا سا مسکرایا۔ تم میری بیوی ہو مہرو، تمہاری ناراضی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ شام کا وقت تھا، گھر کے باقی لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے، جبکہ عرش بن کفیل لان میں کھڑا فون دیکھ رہا تھا۔ تبھی ماہم اس کے قریب آ کر رکی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عرش نے مختصراً سا اسے دیکھا۔ بولو۔ ماہم نے گہرا سانس لیا۔ تم خوش نہیں ہو اس شادی میں؟ عرش نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے صرف اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی ہے نا؟ تم مہرو سے محبت نہیں کرتے؟ عرش کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ماہم اپنی حد میں رہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، ماہم نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارے اور میرے درمیان جو تھا تو وہ سب کیا تھا؟ تم مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ عرش کے جبڑے سخت ہو گئے تھے۔ ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ خود سے سوچا، میں نے کبھی تمہیں کوئی امید نہیں دی۔ ماہم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں نہیں کرتا، عرش نے سخت لہجے میں کہا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی کا نام مہرو بنت جمیل ہے۔ ماہم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی عرش کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ خبردار، جو دوبارہ مہرو کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ ماہم ایک لمحے کو خاموش ہوئی، مگر پھر تلخی سے بولی، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ عرش اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم میں نہیں ہے۔ ماہم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ معصوم ہے، بچی ہے، وفادار ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری بیوی ہے۔ ماہم نے مٹھی بھینچ لی۔ تم واقعی اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ عرش چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، ہاں، اور اگر کسی نے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں وہ شخص اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، جبکہ عرش پلٹ کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور اوپر بالکنی میں کھڑی مہرو کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے عرش کی محبت صاف دکھائی دی تھی۔ مہرو اور عرش کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ عرش اب پہلے سے زیادہ مہرو کا خیال رکھنے لگا تھا۔ دوپہر وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتا اور اسے ہر وقت خاص محسوس کرواتا، مگر ماہم ابھی بھی ان دونوں کے درمیان دیوار بننا چاہتی تھی۔ ایک دن عرش کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ گھر میں صرف مہرو اور ماہم موجود تھی۔ ماہم مہرو کے کمرے میں آئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مہرو، چلو میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ مہرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ بس چلو تو صحیح۔ مہرو زیادہ کچھ سوچے بغیر اس کے ساتھ چل دی۔ ماہم اسے گھر کی اوپر والی چھت پر لے گئی۔ یہاں کیوں لائی ہو مجھے؟ مہرو نے پوچھا۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ مہرو ایک دم چونک گئی۔ کیا؟ تم نے عرش کو مجھ سے چھین لیا؟ ماہم چیخی۔ وہ میرا تھا، صرف میرا۔ عرش آپ سے محبت نہیں کرتے، مہرو نے دھیمی آواز میں کہا، وہ میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر ماہم کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ خاموش، اس نے غصے میں مہرو کو زور سے دھکا دیا۔ مہرو کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیڑھیوں کے کنارے سے ٹکراتے ہوئے نیچے جا گری۔ اس کی درد بھری چیخ آہ پورے گھر میں گونج گئی۔ چند لمحوں بعد گھر کے ملازم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، جبکہ مہرو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسی وقت عرش بن کفیل بھی گھر واپس آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے مہرو کو خون میں لت پت دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مہرو! وہ فوراً اس کے پاس بھاگا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آنکھیں کھولو مہرو، پلیز! مگر مہرو بے ہوش تھی۔ عرش فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کے باہر عرش بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، مگر انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ عرش نے سکون کا سانس لیا، پھر اس کی نظر ماہم پر پڑی، جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ عرش تیزی سے اس کے قریب آ گیا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم نے یہ کیا ہے؟ ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں صرف ڈرانا چاہتی تھی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔
عرش پہلی بار اس پر اتنا غصہ ہوا تھا۔ تم نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہے، ماہم روتے ہوئے بولی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ محبت نہیں پاگل پن ہے، عرش نے سخت لہجے میں کہا۔ آج کے بعد تمہارا اس گھر سے، مجھ سے اور میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ عرش نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو بلایا اور ماہم کو اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ اور اگر دوبارہ میری بیوی کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو بہت برا ہوگا۔ کچھ دن بعد مہرو ہسپتال سے واپس آ گئی تھی۔ اب عرش ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خود اسے دوائیاں دیتا، وقت پر کھانا کھلاتا اور رات کو اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ ایک رات مہرو نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو بہت ڈر لگا تھا؟ عرش نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ مہرو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، عرش نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ ایک دن مہرو بہت خاموش تھی۔ عرش نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ مہرو نے دھیرے سے ایک رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ عرش نے حیرت سے رپورٹ دیکھی، پھر اس کی نظریں ایک لمحے میں بدل گئیں۔ یہ سچ ہے؟ مہرو نے شرماتے ہوئے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عرش جیسے کچھ سمجھ ہی نہ پایا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے پر ایسی خوشی آئی جو چہرے پر مہرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہرو، وہ فوراً اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ مہرو ہنس پڑی، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ عرش اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولا، اب ہماری چھوٹی سی دنیا مکمل ہونے والی ہے۔ مہرو نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ عرش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم دونوں کا خیال رکھوں گا۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور اس دن پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید زندگی واقعی خوبصورت ہوتی ہے جب ساتھ نبھانے والا انسان سچا ہو۔